مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا، اس مقابلے میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کیے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل نے ان کے سب حربوں کا تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد بن اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ ماریں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے چور ہو کر تھک چکے تھے، ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے بعد ابن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشعث کے ساتھیوں میں عمرو بن عبید بھی تھا جو ان کو امان دینے کا مخالف تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑ لیا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں۔ ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث سے کہا کہ تم نے مجھے ایمان دیا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری باتیں نہیں مانیں گے اور مجھے قتل کریں گے۔ تم اب کم از کم میری ایک بات مان لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین کے پاس فوراً روانہ کر دو جو ان کو میرے حال کی اطلاع کرے، یہ کہہ دے کہ آپ رستے ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیے کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد ہے۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا، اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر قصر امارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ؟ میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا ایمان دینے کے لیے؟ محمد بن اشعث خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعث کا امان دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے
عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان کربت ہے اور میں اس کربت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو رستے سے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہیں آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہیں جائیں گے، اور اگر وہ آئیں تو ہم مقابلہ کریں گے۔